کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہو گے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر کھانا ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار دو نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ, سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا. پھر کیوں لے گا ٹینشن وہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کہتا کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسی میں جاتے, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہیں لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کی بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کسی طرح بچ جاؤں گا. اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی, کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. ہم نے کہا بھائی کم بخت ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا کہنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو, کیلے ٹھوکو اس میں ایسی کی تھیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرایہ پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں.
تو وہ خوش رہے گا، خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا. ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے، اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں، اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے، بس ٹوٹل غم، ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہے اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے؟ بکھرا ہوا ہے. اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ جمع. یار بس ابا بیمار ہے اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں؟ محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع له شملا. اور آپ نے فرمایا وآتته الدنيا وهي راغمہ. پہلے والے کی حالت کیا تھی؟ سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے، ذلیل ہو کے آئے گی. یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرایا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گھڑیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی، چمنی چارہ نے 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا، کس نقلی تو نہیں آتے. چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار، اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا. تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس گن رہے ہیں بیٹھ بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتاتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس. اور یہ لفٹ نہیں کرائے، محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو، محبت نہیں کرے گا اس سے. بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی کو، آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکالو، ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ؟ آخرت. اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے مصافحہ نہ فرمائے، لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے؟ غریب آدمی کو. اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں، سونا چاندی بھی نہیں ہے، کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. پبلک لیجنڈ ادارے پر، کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم دے گا اپنے مالی. بہت لمبا سوال ہے، اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں. کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے، معقول وجہ سے، معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی. معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا، بعض میاں بات بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں، ڈپریشن میں جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے. باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں. یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام. کورٹ کی ڈیورس ہے نا، یہ ڈیورس تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے. تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں.
اچھا بھائی، اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے. اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا. شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا. اگر بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ، لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ، تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں، خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو احتیاط کریں، ورنہ نارملی یہ کام نہ کریں. بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے، یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا، اس پہ گواہ بننا، یہ ناجائز ہے. اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا. تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو، لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے؟ ٹھیک نہیں، اس کے لیے وہ حرام ہوگی. تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں، ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے، حرام کہیں گے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاحی اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں. میرے بھائی چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ اپنا پرسنل مسئلہ ہے، یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ، کوئی مل نہیں رہی. میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں، کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ پہ بعد میں پڑھوں گا، اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا، کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں، زکوٰۃ صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً، تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. فطرہ دوبارہ دینا ہے، پہلے کشمش سے کم دیا تھا، کشمش سے دیا تھا، کسی اور چیز سے دے دو سبحان اللہ، 6 دفعہ دے دیں آپ. ایک دفعہ دینا فرض ہے، باقی دیتے چلے جائیں. ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں، کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمین کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائے جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو، تاکہ ثواب بالکل خالص رہے. مدارس کو دیا کرے زکوٰۃ، جو صحیح مدرسے ہیں. میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے، دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت. دل سے دعا ہے جی. میری 2 ماں کا بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا، ان کے چچا انور صاحب، چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں ہماری تھوڑی دوستی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماں کا بھتیجا بیمار ہے، رات بھر ہوتا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. دل سے دعا ہے جی. دیکھو مائیں تو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا، روتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، ماں مایوس نہ ہوا کرے، اس سے بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں، ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے، ہر گھونٹ. حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے، اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا، کم بخت اور کم ٹینشن دی کہ عذاب بھی، اور منہ کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم دی، ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا، اس کو پکڑا نہیں، پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلاگ، تیرے منہ توڑ دوں، تیرے دانت توڑ دوں، اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں، ایسے کہہ رہی ہوتی ہے نا. اللہ کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں، تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ، وہ اور چیخے گا، پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا، کہیں گے کم بخت رک تو رہا نہیں ہے. پھر کوشش کریں گے پیار کرنے کی، اس طرح چپ ہو جاتے. بچے ہوتے ہیں غیر مقلد، حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں، دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے اور مانگتے کیا ہیں؟ دلیل. ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ، ان کی کھوپڑی میں نہیں آنا. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں، بچہ جب ہوتا ہے پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے، ایسی بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ، اب ایسا ٹھیک ہے جانے دے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے، 30 بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف
تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار, وہ بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے. تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, مانتے نہیں کسی کی بات. تو ماؤں کو چاہیے, یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے. اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہے ہیں. بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے دیتے. مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی, ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا, میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے, بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی. وہ دیکھ ہی, چھوٹی بچی تھی, وہ دیکھ نہیں رہی کہ پیچھے وہ سمجھ کرسی ہے. اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا, ہمیں ہنسی آتی ہے. ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہے نا, ان کو یار ہے, پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی, اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز میں تنگ کر رہے ہیں, پڑھتے رہے نماز, ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں, جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو چھوٹے چھوٹے, کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانگی جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, اذان ہوئی فجر کی, ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا, ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں, تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے, ایسے ہاتھ رکھ لیا. یہ تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر. تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں. اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا, کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا. اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے ہوتا, تو انہیں بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے. ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے, ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی, پھر میں امریکہ جاؤں گی, پھر میں وہاں یہ کروں گی, پھر وہاں کروں گی, سب کچھ کر لیا. اب مجھے فون کرتی ہے کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دی, اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی, کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے, کسی کی نانی. بولو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا, لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, غیرت دلانے کے لیے. اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے, لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں. مرد سب سے پہلے بیوی میں, عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں, اور یہ اس کو حق بھی ہے, اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو, وہ تو میں نے ڈاکٹر کو مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے, علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلے جاؤں گا کلینک میں. لیکن میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے. لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو, ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے. یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. مغرب افطار کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی یہ عمل تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ مغرب ہو جاتی ہے, بھائی ایسا ہی ہوتا تھا. ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو. سہولت ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو, پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے, بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں, کھجور کھایا, نماز پڑھے اور پتلی گلی سے نکل لیے. اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے, کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. یار 5 منٹ کا ٹائم دیا, 2 نوالے لیے اور ایسے دسترخوان کو نا حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ ظلم. اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو 10-15 منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان, یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو.